کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آیت آئی ہے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اور ہر دن اضافہ کرتے جانا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایجوکیشن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز ہم نے بنائے، کچھ پیسے مل گئے، کسی کو مہینہ 1 لاکھ، کسی کو مہینہ 10 لاکھ، کسی کو مہینہ 25 لاکھ بھی مل رہے ہیں، اور وہ اس پیسے کو اگر کامیاب سمجھتا ہے تو یہ اس جہاں کا سب سے بڑا مسٹیک ہے۔ یہ پیسہ ہی اصل مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے نسلیں بنانی ہیں، صرف فیملی نہیں بنانی ہے، آپ سے نسلیں آنے والی ہے، اور وہ صرف 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ٹک ٹاک کے ویڈیوز سے ناچ کے، آپ دیکھو کیسے عجیب عجیب بچے حرکتیں کر رہے ہیں ویڈیوز بنانے میں، یہ بنانے میں، گندی گندی حرکتیں، یہ ساری چیزیں، یہ صرف پیسہ ہی اصل مقصد نہیں ہے۔ آپ پیسہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو مولانا حذیفہ صاحب نے ابھی ایگزامپل دیا ہے کہ $12 ملین اتنا بھی بنائے ہیں صحابہ نے ماشاءاللہ، لیکن صحیح راستے پر چل کر۔ اس طرح سے آپ دنیا کے آپ بلینئر بن جائیں، دنیا کے آپ زلینئر بن جائیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ بن سکتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے آپ نے نہیں کمانا ہے پیسے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو جاب کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور بڑی سخت ضرورت ہے، اور کسی نے کہا کہ مولانا حذیفہ صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو جاب دیں گے، یا پھر کسی سے کہہ کر آپ کی فیلڈ کی وہ جاب دلوا دیں گے۔ تو آپ 3000 کلومیٹر دور رہتے ہیں مولانا حذیفہ صاحب کے گاؤں سے یا آفس سے، لیکن آپ کو کسی نے کہا تو آپ ضرور جائیں گے، کیونکہ جاب بہت ضروری ہے، گھر نہیں چل رہا ہے، آپ کا گھر فاقے میں ہے، اور جاب نہیں ملتے ہیں تو پھر سوسائڈ کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، تو آپ ٹرین بک کیے ہیں، مشکل سے ٹرین میں کبھی تھوڑا کھانا ملا تو کھائے، کبھی نہیں تو چھوڑ دیے، ایسا ہی 2 دن آپ نے 2 سے 3 دن ٹرین میں سفر کیا ہے فاقے کی حالت میں، یعنی بمشکل 1-2 وقت کھائے 3 دن میں آپ نے، اور جب مولانا حذیفہ صاحب کے آفس میں پہنچے تو آپ کو آنے دیا نہیں گیا، آپ کو رکایا گیا، واچ مین کہے کہ نہیں آپ کو 2 گھنٹے رکیے، میٹنگ میں ہے، آپ بعد میں ملیں۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد اور ایک بندہ آیا، کہا کہ جائیں اس کیبن میں جا کر بیٹھیں، وہاں حضرت آئیں گے، اور وہاں آپ اس کیبن میں گئے، اور اس کیبن میں کیلے رکھے ہوئے ہیں 4، اور اتنی بھوک ہے آپ کو، اتنی بھوک ہے، اور آپ نے وہ کیلے کھا لیے، 4 کے 4 آپ نے ڈکار لیے۔ وہ کیلے کس کے؟ آپ سے سوال، وہ کیلے کس کے تھے؟ ارے جواب دیں بھائی۔ ہاں جی، مولانا حذیفہ صاحب کے، لیکن آپ نے سنا کہ دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، تو حذیفہ صاحب کے کیسے؟ آپ بتائیں مجھے، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، تو پھر مولانا حذیفہ صاحب کے کیسے بتائیں وہ کیلے؟ اسی بندے کے، اس بندے کے لیے ہی تو اللہ نے وہ 4 کیلے بنائے تھے، اور اس نے کھا لیے، لیکن غلط طریقے سے کھائے۔ آئے حذیفہ صاحب سے پوچھتے، بڑا بھوکا ہوں، 3 دن سے سفر میں ہوں، کچھ نہیں کھایا، حضرت اجازت دیں تو کیلے کھا لوں؟ تو اجازت ملی، آپ نے کھا لیا، تو وہ حلال ہوتے ہیں۔ آپ کے مقدر میں جتنا ہم پیسہ بناتے ہیں، وہ ٹک ٹاک سے ہو، وہ تدریسی لائن میں ہو، جو بھی پیسہ ہمارے مقدر میں آتا ہے وہ آنا ہی آنا ہے، لیکن طریقہ کیسا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ جو بھی بندے آج چوری کرتے ہیں، کوئی چوری کر کے 40 لاکھ چوری کر لیا، تو اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے وہ 40 لاکھ، یعنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھے، لیکن اس نے طریقہ غلط اپنایا۔ تو آج ہم نے طریقہ صحیح اپنانا ہے، اس لیے حضرت ہر بیان میں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ، نیت میں 100% پیورٹی ہونی چاہیے، اور طریقہ بہترین ہونا چاہیے، اور طریقہ صحیح ہونا چاہیے، 2 ہی چیزیں، اس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اور بھی مزید چیزیں ہیں، لیکن جب کہتے نا کہ کم وقت میں پوری بات بتانا ہو، تو آپ نے بتایا کہ آپ کی نیت صحیح ہو اور آپ کا طریقہ صحیح ہو تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔